آپ دیکھ رہے ہیں دی ٹیوٹرز چینل اور ہم پڑھ رہے ہیں اردو کلاس 4 اور 4 چیپٹرز ہم نے الحمدللہ کمپلیٹ کر لیے ہیں۔ آج میں آپ کو سبق نمبر 5 ننھا ہاتھی اس کی ریڈنگ کرواؤں گی۔ اس میں جسٹ آپ یہ چیپٹر نہیں ہے، جسٹ آپ نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے۔ اس میں لکھا ہوا بھی ہے برائے مطالعہ۔ ہم اس چیپٹر کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سوچیں اور بتائیں آپ کس قسم کی کہانیاں پڑھنا پسند ہے، آپ کو کس ٹائپ کی کہانیاں پڑھنا پسند ہے۔ کیا آپ نے کوئی مزاحیہ کہانی پڑھی تو آپ نے اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر لینا ہے۔ اگر آپ مجھ سے میری رائے پوچھیں گے کہ مجھے کیسی کہانیاں پڑھنا پسند ہے، تو مجھے جو ہے وہ سسپینس ٹائپ کی جو کہانیاں ہوتی ہیں جس کے اندر تجسس ہوتا ہے، کیوریوسٹی ہوتی ہے، مجھے وہ کہانیاں زیادہ اچھی لگتی ہیں، جس کے اندر اینڈ کے اندر آپ کو مورل پتہ چلتا ہے اور آپ کو کہانی کا اینڈ تک پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ اینڈ میں کیا ہونے والا ہے، اور ایک دم سے جو ہے نا لاسٹ میں کہانی کے لاسٹ مومنٹ پہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈراپ سین ہو گیا ہے۔ کیا آپ نے کوئی مزاحیہ کہانی پڑھی ہے یا سنی ہے؟ تو جی مزاحیہ کہانی کس کو سننا یا پڑھنا اچھا نہیں لگتا؟ مزاحیہ کہانی پڑھا کریں، اس سے آپ لوگوں کی صحت، بچوں کی صحت بھی اچھی رہتی ہے۔ وہ بچوں کو جو ہے نا وہ ہارر اسٹوریز سے دور رہنا چاہیے، بچوں کو اچھی معلوماتی چیزیں پڑھنی چاہیے۔ چلیں جی میں یہاں سے کہانی کا سٹارٹ کر رہی ہوں، اور آپ لوگ اپنی بک میں بھی دیکھ لیجئے گا، اور جہاں کہیں آپ کو مشکل الفاظ لگیں تو آپ اس کو انڈر لائن کر لیجئے گا جو آپ کو پڑھنے میں دقت ہو۔ ٹھیک ہے جی، سٹارٹ کرتے ہیں۔ افریقہ کے ایک جنگل میں ایک ننھا منا ہاتھی اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ سارا دن درختوں کے پتے چباتا گھومتا پھرتا تھا۔ شام کو کسی تالاب یا ندی نالے سے پانی پی کر اپنی پیاس بجھا لیتا تھا۔ ایک شام اس کے ماں باپ اسے دریا پر لے کر گئے۔ دریا کے بارے میں اس نے اپنے بڑوں سے بہت کچھ سن رکھا تھا، لیکن کبھی جانے کا موقع نہیں ملا تھا۔ آج پہلی دفعہ دریا کی طرف جاتے ہوئے بہت خوش تھا۔ وہ رستے میں اچھلتا کودتا اٹکھلیاں کرتا جا رہا تھا۔ جب وہ دریا پر پہنچا تو اس نے عجیب منظر دیکھا۔ ہاتھی دریا میں نہا رہے تھے، سونڈ میں پانی بھر کر ایک دوسرے پر پھینک رہے تھے۔ ننھا ہاتھی پہلے دریا کے کنارے کھڑے ہو کر حیرت سے اس منظر کو دیکھتا رہا۔ دوسرے ہاتھیوں نے اسے خوش آمدید کہا اور اپنے ساتھ شامل ہونے کی دعوت دی۔ ننھا ہاتھی آہستہ آہستہ کم پانی والی جگہ پر دریا میں اترا اور باقی ہاتھیوں کے ساتھ کھیلنے لگا۔ تھوڑی دیر میں وہ ان کے ساتھ گھل مل گیا۔ وہ بھی اپنی سونڈ میں پانی بھر کر ان ہاتھیوں پر پھینکتا اور وہ ہاتھی اسے پھینکتے۔ ننھا ہاتھی کو اس بات پر بڑا اعتماد ملا۔ جب سورج غروب ہونے لگا تو ہاتھی دریا کے کنارے جمع ہو کر اس خوبصورت منظر کو دیکھنے لگے۔ ننھے ہاتھی نے بھی سورج کو دیکھا، لیکن تیز روشنی کی وجہ سے اس کی آنکھیں چندھیا گئیں، اس لیے اس نے ہاتھیوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ سوچنے لگا، میں بھی تو بڑے ہاتھیوں جیسا ہوں، کیا ہوا اگر میں عمر میں ان سے چھوٹا ہوں؟ ان کی سونڈ لمبی ہے تو میری بھی ہے، ان کی طرح میرے بھی دو بڑے بڑے کان ہیں، ان کے دو لمبے لمبے نوکیلے دانت ہیں تو میرے بھی، مگر میرے دانت کہاں ہیں؟ اوف اللہ، میرے دانت! وہ ایک دم پریشان ہو گیا۔ پہلے تو اس نے کبھی اس بارے میں سوچا ہی نہ تھا۔ اب وہ رونے لگا۔ اسے طرح طرح کے خیالات آنے لگے۔ شاید میرے دانت کہیں گر گئے ہیں اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا ہو۔ خیال یہ تھا کہ اسے اپنی ماں کو صاف صاف بتا دینا چاہیے کہ اس کے دانت کہیں گر گئے ہیں۔ پھر اسے خیال آیا کہ ماں تو اسے جھگڑے گی، اس نے اپنے دانتوں کا خیال کیوں نہ رکھا اور دانت کہاں گم کر دیے۔ اس لیے اس نے فیصلہ کیا کچھ بھی ہو جائے میں اپنے دانت خود ہی ڈھونڈ لاؤں گا۔ یہ سوچ کر ننھا ہاتھی اپنے دانتوں کی تلاش میں واپس جنگل کی طرف چل پڑا۔ اس نے درختوں، جھاڑیوں اور پودوں میں جگہ جگہ اپنے دانت تلاش کیے، مگر دانت کہیں نہیں ملے۔ اس کی نظر درخت پر بیٹھے ایک بندر پر پڑی۔ اس نے پہلے سلام کیا، پھر کہنے لگا، بندر چچا، میرے دانت کہاں گم ہو گئے ہیں؟ آپ نے تو کہیں نہیں دیکھے دو لمبے نوکیلے دانت؟ نہیں ننھے میاں، میں نے تمہارے دانت کہیں نہیں دیکھے۔ اتنا کہہ کر بندر نے چھلانگ لگا لی اور ایک اور شاخ پر چڑھ گیا۔ ننھا ہاتھی آگے چل پڑا۔ آگے جا کر اسے زرافہ ملا۔ اس نے زرافے کو سلام کیا اور پوچھا، تایا زرافہ،
آپ نے میرے 2 لمبے نوکیلے دانت تو نہیں دیکھے؟ مجھ سے گم ہو گئے ہیں۔ زرافہ نے گردن کو بلند کر کے وہی جواب دیا جو بندر نے دیا تھا۔ ننھا ہاتھی پھر چل پڑا۔ اب اسے ایک شیر نظر آیا۔ اس نے شیر کو سلام کیا، پھر پوچھا، شیر دادا، آپ نے میرے 2 لمبے نوکیلے دانت تو نہیں دیکھے؟ مجھ سے کہیں گم ہو گئے ہیں۔ شیر نے کہا، منّے، میں نے تمہارے دانت کہیں نہیں دیکھے، لیکن کیسے گم ہو گئے تم نے پہلے خیال کیوں نہ رکھا؟ رات ہو چکی تھی، اندھیرا بڑھ گیا تھا، ننھا ہاتھی تھک چکا تھا۔ شیر کی بات نے اسے مزید پریشان کر دیا۔ اس نے اپنے دل میں کہا، اب مجھے واپس جا کر ماں کو سب کچھ بتا دینا چاہیے۔ یہ سوچ کر ننھا ہاتھی واپس گھر کی طرف چل پڑا۔ ماں بڑی بے چینی کے ساتھ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جب وہ گھر پہنچا، ماں نے پہلے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، پھر پوچھا، میرے بیٹے، تم اب تک کہاں تھے؟ اتنی دیر کیوں کر دی؟ ننھے ہاتھی نے ڈرتے ڈرتے ماں سے کہا، میرے دونوں دانت کہیں گم ہو گئے ہیں۔ میں انہیں پورے جنگل میں ڈھونڈتا آیا ہوں، مگر کہیں نہیں ملے۔ ماں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، تمہارے دانت کھو گئے ہیں؟ کون سے دانت؟ ننھے ہاتھی نے رونے جیسی شکل بنا کر کہا، میرے 2 لمبے لمبے نوکیلے دانت، میں نے انہیں ہر جگہ تلاش کیا، مگر مجھے کہیں نہیں ملے۔ ہتھنی نے اپنی سونڈ اس کی گردن میں ڈال کر اسے اپنے قریب کیا، پھر زوردار کہکہا لگایا۔ کہکہا سن کر پرندے اپنے گھونسلوں سے باہر نکل آئے اور ارد گرد کے جانور اپنی اپنی جگہوں پر کھڑے ہو گئے۔ پھر ہتھنی نے کہا، میرے پیارے بیٹے، تم بچے دانتوں کے بغیر پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے بچے بڑے ہو جاتے ہیں، یہ دانت نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور ایک دن اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ نظر آنے لگتے ہیں۔ اس لیے میرے بھولے بالے، جب تم بڑے ہو جاؤ تو یہ دانت تمہارے منہ میں خود ہی نکل آئیں گے۔ ننھا ہاتھی حیرت سے بولا، اوہ ہو، مجھے تو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا۔ دونوں ماں بیٹے اس بات پر ہنس پڑے اور دیر تک ہنستے رہے۔ تو پیارے بچوں، کیسی لگی یہ کہانی؟ آپ کو میں اس کی پکچر سکھا دیتی ہوں۔ یہ تھا ہاتھی جو سونڈ میں پانی بھر رہا ہے۔ اس کے بعد یہ جنگل گیا سب سے پوچھنے کہ اس کے دانت کہاں گم ہو گئے تھے، اور اس کے بعد اس کی ماں نے جب اسے سمجھایا تو دونوں ہنسنے لگے۔ تو یہ جو تھی آپ کی کہانی برائے مطالعہ تھی۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی سمجھیں اور بتائیں۔ ننھا ہاتھی دریا کی طرف جاتے ہوئے کیوں خوش تھا؟ ننھے ہاتھی کو اپنے دانتوں کا خیال کیسے آیا؟ دانتوں کے بارے میں اپنی ماں سے بات کرتے ہوئے ننھا ہاتھی کیوں ڈر رہا تھا؟ ننھے ہاتھی نے شیر سے کیا پوچھا اور شیر نے کیا جواب دیا؟ آپ ننھے ہاتھی کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ ٹھیک ہے، تو اس کہانی سے ایک مورل تو یہ ملتا ہے، جو سبق آپ اپنے طور پہ بھی مورل نکالیے گا، جو سبق کا جو مورل مل رہا ہے، آپ کو نتیجہ مل رہا ہے، وہ یہ مل رہا ہے کہ آپ کو اپنی ہر بات اپنی امی سے کرنی چاہیے۔ اگر یہ ننھا ہاتھی سب سے پہلے ہی اپنی ماں کے پاس چلا جاتا تو اسے جنگل نہیں جانا پڑتا، اور جو جنگل جا کے جو سارے جانوروں نے اس کو کہا کہ ہمیں نہیں پتہ آپ کے دانت کہاں ہیں، ہمیں نہیں پتہ، ایون شیر نے بھی اس کی ہیلپ نہیں کی۔ شیر ہی بتا دیتا کہ آپ چھوٹے ہو، آپ کے دانت نہیں ہیں، کسی نے بھی اس کی ہیلپ نہیں کی۔ تو بچوں، ہمیں اس اسٹوری سے یہ سبق ملتا ہے کہ آپ کو کوئی بھی مشکل ہو، آپ کو ڈرنا نہیں ہے۔ آپ نے اپنی امی کے پاس جا کے سب سے پہلے اپنی ہر پریشانی، ہر پرابلم اپنی امی کو ضرور بتانی ہے۔ آپ بجائے کہ اس کا خود سے سلوشن نکالیں، سب سے پہلے آپ امی کے پاس جا کر امی کو بتائیں۔ امی آپ کو ڈانٹیں گی بھی نہیں، بلکہ پیار سے سمجھائیں گی۔ اگر یہ ہاتھی پہلے ایسا کام کر لیتا تو اس کو جنگل نہیں جانا پڑتا، اور اس کی امی اس کو سمجھا دیتی کہ ابھی آپ چھوٹے ہیں اور ابھی آپ کے دانت نہیں نکلے۔ تو یہاں پہ میں اب اس اسٹوری کا اینڈ کرتی ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اس ننھے ہاتھی سے سبق سیکھیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔